اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان تصبک حسنۃ تسؤہم وان تصبک مصیبۃ یقولوا قد اخذنا امرنا من قبل ویتولوا وهم فرحون قل لن يصيبنا الا ما كتب الله لنا هو مولانا وعلى الله فليتوكل المؤمنون قل هل تربصون بنا الا احدى الحسنيين ونحن نتربص بكم ان يصيبكم الله بعذاب من عنده او بايدينا فتربصوا انا معكم متربصون قل انفقوا طوعا او كرها لن يتقبل منكم انكم كنتم قوما فاسقين وما منعهم ان تقبل منهم نفقاتهم الا انهم كفروا بالله وبرسوله ولا يأتون الصلاة الا وهم كسالى ولا ينفقون الا وهم كارهون۔ معزز سامعین کرام، سورۃ التوبہ سورہ نمبر 9 اور اسی سورت سے آیت نمبر 50 سے لے کر کے آیت نمبر 50 پر 4 تک، یعنی 50 نمبر کی آیت کریمہ سے لے کر 54 نمبر کی آیت کریمہ تک آپ کے سامنے تلاوت کی گئی۔ سامعین کرام، غزوہ تبوک کے تعلق سے باتیں ان آیات کے اندر آ رہی ہیں، اور ان آیات میں اللہ تبارک و تعالیٰ جو ابھی آپ کے سامنے پڑھی گئی ہے، منافقین اور ان کی صفات کا تذکرہ کیا ہے۔ اللہ فرماتے ہیں کہ ان تصبک حسنۃ تسؤہم وان تصبک مصیبۃ یقولوا قد اخذنا امرنا من قبل ویتولوا وهم فرحون۔ اے محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم، جب آپ کو کوئی بھلائی پہنچتی ہے تو ان منافقوں کو بہت برا لگتا ہے، اور اگر آپ کو کوئی مصیبت پہنچتی ہے تو یہ لوگ کہتے ہیں کہ ہم نے اپنا معاملہ پہلے ہی ٹھیک کر لیا تھا، اور پھر وہ خوش ہوتے ہوئے لوٹتے ہیں۔ یعنی اس آیت کریمہ میں اللہ تبارک و تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کو اور مسلمانوں کو اگر کسی طرح کی کامیابی ملتی ہے، خیر و بھلائی ملتی ہے، تو یہ جو منافقین ہوتے ہیں وہ جل بن جاتے ہیں۔ کسی غزوے میں گئے، کسی جنگ میں گئے، مسلمانوں کو بہترین کامیابی ملی، زبردست مال غنیمت ملا، تو یہ لوگ جل بن جاتے ہیں، ان کو بہت حسد اور جلن ہو جاتی ہے کہ کیسے ہو گیا یہ۔ لیکن اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اگر مسلمانوں کو کوئی تکلیف پہنچتی ہے، کہیں پر کوئی دشواری ہوتی ہے، کوئی مصیبت آتی ہے، تو یہ لوگ کہنے لگتے ہیں کہ دیکھو، ہم نے اپنی دور اندیشی سے پہلے سے ہی اپنا بچاؤ کر کے رکھا تھا، ہم لوگوں کو معلوم تھا کہ مسلمانوں کا یہی حشر ہونے والا ہے، لہٰذا ہم لوگ ان کے ساتھ گئے ہی نہیں، اور اس طرح سے ڈینگے مارتے ہوئے اپنے گھروں کی طرف لوٹ جاتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسی بات کو اس آیت کریمہ میں بیان کیا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم، جب آپ کو کوئی بھلائی پہنچتی ہے تو ان کو برا لگتا ہے، اور اگر کوئی مصیبت پہنچتی ہے تو کہتے ہیں کہ ہم نے اپنے معاملہ پہلے ہی ٹھیک کر لیا تھا، اور خوش ہو کر کے لوٹتے ہیں۔ قل لن يصيبنا الا ما كتب الله لنا هو مولانا وعلى الله فليتوكل المؤمنون۔ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کہہ دیجئے کہ ہم کو جو بھی مصیبتیں پہنچیں گی وہی پہنچیں گی جو اللہ نے مقدر کر کے رکھا ہے، اور اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کہیے کہ ہمارا اللہ تبارک و تعالیٰ ہی ہمارا کارساز ہے، ہمارا گارجین ہے، اور جو ایمان والے ہیں ان کو اللہ تبارک و تعالیٰ کے اوپر ہی توکل اور بھروسہ کرنا چاہیے۔ یعنی اس آیت کریمہ میں منافقوں اور مومنوں کا نظریہ بیان کیا گیا ہے، دونوں کے نظریات میں کیا اختلاف ہوتے ہیں وہ بتلایا گیا ہے۔ اس میں بتلایا یہ گیا ہے کہ جو منافقین ہوتے ہیں، چاہے کوئی بھی عمل کرے، چاہے دنیا کا کوئی عمل کرے یا دین کا کوئی عمل کرے، پہلے ان کا جو ذاتی مفاد ہوتا ہے اس کو وہ سامنے رکھتے ہیں، اور اس حساب سے وہ کام کرتے ہیں۔ اگر کوئی کامیابی مل جاتی ہے تو خوش ہو جاتے ہیں، پھولے نہیں سماتے ہیں، اتراتے ہیں، اپنے آپ کو پتہ نہیں کیا کیا سمجھنے لگتے ہیں۔ لیکن ایسے لوگوں کو اگر کوئی پریشانی مل جائے، کہیں پر ناکامی کا منہ دیکھنا پڑ جائے، تو بالکل مایوس ہو جاتے ہیں۔ اس کے مقابلے میں ایک مومن آدمی جو ہوتا ہے، چاہے وہ کوئی بھی عمل کرے، دنیاوی کام کرے یا دینی کام کرے، اس کا مقصد اللہ کے دین کی سربلندی ہوتی ہے اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضامندی ہوتی ہے۔ اگر اس کو کامیابی ملتی ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو سربلندی عطا کرتا ہے، تو اس وقت وہ پھولا نہیں سمجھتا ہے، بلکہ سمجھتا ہے کہ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ کامیابی دی ہے۔ اور اگر اس کو کسی طرح سے ناکامی کا منہ دیکھنا پڑا اور اس کو پریشانی کا منہ دیکھنا پڑا، تو اس وقت وہ مایوس نہیں ہوتے ہیں، بلکہ یہ سمجھتے ہیں کہ یہ جو ہمارے اوپر ہو رہا ہے یہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہی کی طرف سے مقدر ہے۔ یعنی ایک مومن جو ہوتا ہے وہ ذرائع وسائل اور کمیونیکیشنز کو اختیار تو کرتا ہے،
لیکن نتیجہ اللہ کی طرف سے نکلے گا، چاہے اچھا ہو یا برا، نتیجہ ہمیشہ اللہ ہی دینے والا ہے۔ بس یہ سوچ کر کے وہ اللہ تبارک و تعالیٰ پر توکل اور بھروسہ کرتے ہی اسی بات کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس آیت کریمہ میں بیان فرمایا کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ کہیے کہ ہمیں کوئی بھی مصیبت پہنچے گی، جو بھی مصیبت پہنچے گی وہ اللہ کی طرف سے مقدر کی ہوئی ہوگی، اور وہی اللہ ہمارا مولا ہے، ہمارا کارساز ہے، اور مومنین کو اسی کے اوپر توکل اور بھروسہ کرنا چاہیے۔ سامعین اکرام، جیسا کہ پچھلی آیات سے آپ کو معلوم ہوا کہ منافقین ہمیشہ دل میں سوچتے تھے کہ یہ مسلمان جو ہیں یہ نیست و نابود ہو جائے، ان کو خوب زور سے پٹائی پڑے، ان کو شہید کر دیا جائے، ان کے نام و نشان کو مٹا دیا جائے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے پیارے رسول محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کو مخاطب کرتے ہوئے کہا، قل اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ کہہ دیجئے، هل تربصون بنا الا احدى الحسنيين، تم ہمارے بارے میں جن چیزوں کا انتظار کر سکتے ہو وہ دو ہی ہو سکتی ہیں، یعنی دو بھلائیوں میں سے کوئی ایک بھلائی ہم کو ملے گی۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے پھر آگے فرمایا، اور آپ ان سے کہیے کہ وَنَحْنُ نَتَرَبَّصُ بِكُمْ أَن يُصِيبَكُمُ اللَّهُ بِعَذَابٍ مِّنْ عِندِهِ أَوْ بِأَيْدِينَا، اور تمہارے بارے میں بھی ہم دو ہی بات سوچتے ہیں۔ کون سی دو بات سوچتے ہیں؟ یا تو اللہ کی طرف سے تم کو عذاب ملے، یا پھر اللہ تبارک و تعالیٰ ہمارے ہاتھوں سے تم کو پٹوائے۔ آپ کہہ دیجئے کہ فتربصوا، تم لوگ بھی انتظار کرو اس طرح سے، اور ہم بھی انتظار کرتے ہیں۔ یعنی اس آیت کریمہ میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اور مسلمانوں کو حکم دیتے ہوئے کہا کہ آپ کہیے ان منافقوں کو کہ ہمارے بارے میں تمہارا دو نظریہ ہے، ہمارے بارے میں تم دو ہی چیز سوچتے ہو، یا تو یہ سوچتے ہو کہ یہ جو غزوہ تبوک میں جا رہا ہے شاہ روم سے اس کا جو مقابلہ ہے، یا تو یہ لوگ شاہ روم کو شکست فاش دیں گے، یا پھر شاہ روم ان کو ہرا دیں گے اور ان کا نام و نشان مٹا دیں گے۔ تو ہر دو صورت میں ہمارے لیے فائدہ ہے۔ اگر ہم کو کامیابی ملی، اگر ہم لوگوں نے شاہ روم کو ہرا دیا، اگر ہم لوگ یہ جنگ جیت گئے، تو ہم جنگ بھی جیتیں گے اور مال غنیمت بھی لے کر کے آئیں گے، یہ ہمارے لیے فائدہ ہے، اور اس کو تم بھی فائدہ سمجھتے ہو۔ اور ان کیس اگر ہم کو شکست فاش ہو گئی اور ہم اللہ کی راہ میں شہید ہو گئے، تو اس میں بھی ہمارا ہی فائدہ ہے، کیونکہ ہمارا ضمیر مطمئن رہے گا کہ ہم نے راہ حق میں اپنی جان کو دے دیا، اور جب ہم نے اپنی جان کو راہ حق میں اللہ تبارک و تعالیٰ کے کلمے کو بلند کرنے کے لیے دیا، تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے بدلے میں کل قیامت کے دن آخرت میں جنت جیسی عظیم نعمت سے نوازے گا۔ جیسا کہ ایک حدیث ہے جس کو امام بخاری رحمہ اللہ اپنی صحیح البخاری کتاب الایمان باب الجہادی من الایمان، اور صحیح مسلم کتاب الامارہ، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ضمانت اور گارنٹی لی ہے۔ کس نے گارنٹی لی ہے؟ رب العالمین نے گارنٹی لی ہے کہ اگر کوئی آدمی اللہ کے راستے میں نکلتا ہے، اللہ کے راستے میں نکلتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ پر اس کو مکمل ایمان ہوتا ہے، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی تصدیق، یہی دو چیز اس کو اللہ کے راستے میں نکلنے کے لیے مجبور کرتا ہے۔ اور ایسا آدمی جب اللہ کے راستے میں جاتا ہے تو اس کے لیے دو چیزیں ہیں، یا تو اس کو اجر ملے گا اور مال غنیمت ملے گا، اور وہ واپس اپنے گھر کو آ جائے گا، یا نہیں تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو جنت جیسی عظیم نعمت سے نوازے گا۔ سامعین کرام، اس آیت کریمہ میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو فرمایا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ کہہ دیجئے هل تربصون بنا الا احدى الحسنيين، کہ کیا اے منافقوں تم لوگ ہمارے بارے میں دو ہی چیزوں کا انتظار کرتے ہو، اور وہ دو چیزیں کہیں کہ دو بھلائیوں میں سے ایک بھلائی مل جائے۔ اس کے بارے میں عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہما نے تفسیر بیان کی ہے، صحیح البخاری کتاب التفسیر اور تفسیر کی کتابوں میں بھی ہے کہ دو بھلائیوں میں سے ایک بھلائی سے مراد یا تو فتح ملے گی اور یا پھر شہادت ملے گی۔ اگر فتح ہے تو بھی بھلائی ہے، اور اگر اللہ کے راستے میں شہادت ہے تو بھی بھلائی ہے۔ اور اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا کہ آپ ان منافقوں کو بھی کہیے کہ تمہارے تعلق سے بھی، تمہارے بارے میں بھی ہم دو چیزوں کے متعلق انتظار کر رہے ہیں، دو چیزوں کے متعلق۔ ایک، پہلی بات تو یہ کہ تم کو ہر حال میں اللہ کا عذاب ملنا ہے، ہر حال میں اللہ کی لعنت تمہارے اوپر آنی ہے۔ اب ہم اس انتظار میں ہیں کہ یا تو اللہ تبارک و تعالیٰ اپنی طرف سے عذاب بھیج کے اے منافقوں تم کو نیست و نابود کر دیں، یا پھر اللہ تبارک و تعالیٰ ہمارے ذریعے سے تمہارا معاملہ ختم کرائے۔ ہم اسی انتظار میں ہیں، تم بھی انتظار کرو، ہم بھی انتظار کریں گے۔ اگلی آیت کریمہ میں اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں منافقوں کو ہی مخاطب کرتے ہوئے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو فرما رہے ہیں کہ کہیے انفقوا طوعا او کرها لن يتقبل منكم انکم کنتم قوما فاسقین، آپ کہہ دیجئے کہ تم اللہ تبارک و تعالیٰ کے راستے میں خرچ کرو، چاہے خوش ہو کر کے
خوش دلی کے ساتھ یا پھر مجبوری کے ساتھ اللہ تمہارے صدقات و خیرات کو قبول نہیں کرے گا. کیوں؟ کیونکہ تم فاسق قوم. جد بن قیس اس کو کہا گیا کہ غزوہ تبوک میں نکلو، کہا کہ نہیں میں عورتوں کا رسیہ ہوں، رومی عورتیں بڑی خوبصورت ہیں، میں جاؤں گا تو فتنے میں پڑ جاؤں گا، مجھ کو اجازت دے دیجئے کہ میں مدینے میں رہ جاؤں. کہا ٹھیک ہے میں جاؤں گا تو نہیں، لیکن اس جنگ کے لیے مالی تعاون ضرور کروں گا. اللہ نے فرمایا کہ چاہے تو خوشی کر اللہ کے راستے میں خرچ، چاہے تو مجبوری میں کر، اللہ تعالیٰ تمہارے مال کو قبول نہیں کرے گا. تو اپنا مال اپنے پاس رکھ، کیونکہ تو فاسق اور نافرمان قوم لوگ ہیں. اس کا مطلب یہ ہوا کہ جو منافقین جو ہوتے ہیں، جن کے دل میں کچھ اور ہوتا ہے اور زبان پہ کچھ اور ہوتا ہے، یہ اللہ کے راستے میں خرچ بھی کریں تو اللہ اس کو قبول نہیں کرتا ہے. آگے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کی وجہ بھی بیان کی. اللہ فرماتے ہیں وَمَا مَنَعَهُمْ أَن تُقْبَلَ مِنْهُمْ نَفَقَاتُهُمْ إِلَّا أَنَّهُمْ كَفَرُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ وَلَا يَأْتُونَ الصَّلَاةَ إِلَّا وَهُمْ كُسَالَىٰ وَلَا يُنْفِقُونَ إِلَّا وَهُمْ كَارِهُونَ. ان لوگوں کے اللہ کے راستے میں خرچ کیے ہوئے مال کو قبول نہ کرنے کی وجہ اللہ فرماتے ہیں إِلَّا أَنَّهُمْ كَفَرُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ. ان لوگوں کا اللہ اور اس کے رسول پر ایمان نہیں ہوتا ہے. بظاہر زبان سے تو کہتے ہیں کہ ہم اللہ پر ایمان رکھتے ہیں، بظاہر زبان سے تو کہتے ہیں کہ ہم رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی تصدیق کرتے ہیں، لیکن دراصل ان کا کریکٹر اور ان کے جو چال ہوتے ہیں اور ان کی جو سازشیں ہوتی ہیں یہ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ایمان کا انکار کر رہی ہوتی ہے. اور جس کے اندر ایمان نہیں ہو اللہ تعالیٰ اس کے صدقات کو قبول نہیں کرتے ہیں. اور ایمان نہ ہونے کی دوسری وجہ اللہ تبارک و تعالیٰ آگے مزید فرما رہے ہیں وَلَا يَأْتُونَ الصَّلَاةَ إِلَّا وَهُمْ كُسَالَىٰ. جب یہ نماز پڑھنے کے لیے آتے ہیں تو خوش دلی سے نماز پڑھنے نہیں آتے کہ اللہ نے ہمارے پر فرض کیا ہے، ہماری ڈیوٹی ہے، ہم کو کرنا ہی ہے، رب کو راضی کرنا ہی ہے، یہ سوچ کر کے نہیں آتے ہیں، بلکہ بڑے سستی کے ساتھ آتے ہیں، ایک بھار کو ٹالنے کے لیے، بیگار کاٹنے کے لیے، فارمیلٹی نبھانے کے لیے، کسی کو دکھانے کے لیے نماز پڑھنے کے لیے آتے ہیں. اور چونکہ وہ اللہ پر ایمان رکھ کر کے نہیں آتے ہیں، بیگار کاٹنے کے لیے آتے ہیں، لوگوں کے فورس کرنے پر آتے ہیں، کسی کو دکھانے کے واسطے آتے ہیں، تو ایسے لوگ یقینی طور پر اللہ اور اس کے رسول پر ایمان رکھنے والے نہیں ہیں. اللہ فرماتے ہیں وَلَا يَأْتُونَ الصَّلَاةَ إِلَّا وَهُمْ كُسَالَىٰ. جب وہ نماز کے لیے آتے ہیں تو بڑی سستی کے عالم میں آتے ہیں. وَلَا يُنْفِقُونَ إِلَّا وَهُمْ كَارِهُونَ. اور جو منافقین لوگ جو ہوتے ہیں جب اللہ کے راستے میں خرچ کرتے ہیں تو دو ہی مقصد ہوتا ہے. ایک مقصد کیا ہوتا ہے؟ ایک مقصد یہ ہوتا ہے لوگوں کو دکھلانا کہ لوگ دیکھ لیں کہ بڑا خرچ کرنے والا ہے. اور دوسرا مقصد یہ ہوتا ہے کہ ان کو اللہ کے راستے میں خرچ کرنے کی چاہت نہیں ہوتی ہے. اب بازو کا اپنا بہت قریبی آدمی ہے، مسلمان ہے، وہ کہے گا ارے تم کیسے نہیں خرچ کرو گے یار، تم کو خرچ کرنا ہے. تو اب یہ بار بار ہم کو فورس کر رہا ہے یا لوگوں کو یہ کرنا ہے کیسے نہیں خرچ کریں گے، تو اس لیے مجبوری میں آ کر کے بڑی ہی تنگ دلی کے ساتھ اللہ کے راستے میں خرچ کرتے ہیں. اللہ نے اسی بات کو فرمایا وَلَا يُنْفِقُونَ إِلَّا وَهُمْ كَارِهُونَ. وہ اللہ کے راستے میں صرف اور صرف مجبوری میں ہی خرچ کرتے ہیں. ان کو خرچ کرنے کی چاہت اور خواہش نہیں ہوتی ہے، مجبوری ہوتی ہے، لوگوں کو دکھانا ہوتا ہے، بس اسی لیے خرچ کرتے ہیں. لہٰذا ایسے لوگوں کے صدقات و خیرات کو اللہ تعالیٰ قبول نہیں کرتا ہے. ان کو اپنا اپنا صدقات و خیرات اپنے پاس ہی رکھنا چاہیے. اللہ تعالیٰ ہم تمام کو ان باتوں کے اوپر غور و فکر اور تدبر کرنے کی توفیق عنایت فرمائے. یاد رکھیے نفاق یہ ایسی بیماری ہے کہ کبھی بھی اس سے انسان کو معمون اور محفوظ نہیں رہنا چاہیے. یہ نہیں سوچنا چاہیے کہ ہمیں مسلمانوں میں کیسے منافق. بہت سارے مسلمانوں کے ایسے خیالات ہوتے ہیں، ان کو منافق کہہ دیجئے تو بہت برا لگے گا. حالانکہ یہ جو نفاق ہے یہ ایک ایسی باریک بیماری ہے جس سے صحابہ کرام بھی ڈرتے تھے. صحابہ کرام کے بے شمار واقعات ہیں. اس سلسلے میں ایک تابعی کے قول کو میں آپ کے سامنے پیش کر دوں کہ ایک تابعی کہتے ہیں کہ میں نے بہت سارے صحابہ کرام کو دیکھا کہ ان کو یہ خوف تھا، یہ ڈر تھا کہ کہیں میں منافق تو نہیں ہو گیا. لہٰذا یہ نفاق ہے، یہ ایسا عمل ہے جو کبھی بھی ہمارے اندر داخل ہو سکتا ہے. یہ بات الگ ہے کہ ہم عقیدتاً منافق نہیں ہو سکتے ہیں، لیکن عملی طور پر ہمارے اندر نفاق کی علامتیں پائی جاتی ہیں، بہت زیادہ پائی جاتی ہیں. اور یہ جو آیات ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے صرف اسی لیے نازل فرمائے کہ مسلمان ان آیات کی روشنی میں اپنے آپ کو درست کرنے کی کوشش کریں. لہٰذا یہ آیات ہیں، ان پر خوب غور فکر کیا جائے، دیکھا جائے کہ کہیں ان آیات کے اندر جو صفات بیان کیے جا رہے ہیں ہمارے اندر تو نہیں. اگر ہیں تو اس کو درست کریں، اگر نہیں ہے تو اللہ کا شکریہ ادا کریں اور ہمیشہ نفاق سے اللہ تبارک و تعالیٰ سے پناہ مانگتے رہیں. اللہ تعالیٰ ہم تمام کو
اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے اسوہ حسنہ کو اپنانے کی توفیق عنایت فرمائے، صحابہ کرام کے طریقے کو اختیار کرنے کی توفیق عنایت فرمائے، جنت الفردوس میں جگہ عطا فرمائے۔ اے اللہ ہم تمام کو جہنم سے پناہ دے، اے رب العالمین ہم تمام کو جہنم سے پناہ دے، اے مالک الملک ہم تمام کو جہنم سے پناہ دے، آمین یا رب العالمین، وما علینا الا البلاغ المبین۔